جب سیلاب آیا بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کی لاہور میں کوئی رشتہ دار اور ان کے پاس رہائش نہیں تھی. ہم نے نہ صرف ان تمام لوگوں کو لاہور کے بہترین ہوٹل میں رہائشیں دی ہیں. آپ چیک کریں جا کے, آج کے دن بھی 300 سے زائد لوگ ان ہوٹلوں کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو دوبارہ ابھی تک واپس اپنے گھروں کے اندر نہیں آئے. ہم نے بلاکوں سے پانی نکالا, ہم نے صفائیاں کی, ڈینگی سپرے کیے, 3 بلاکس کے اندر ہم نے 100% بجلی بحال کر دی. لوگ واپس آ رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں. اور یہ علیم خان ہی تھا کہ جس نے کہا کہ جس کا جو بھی کوئی نقصان ہوا ہے ہم اس کا ازالہ کریں گے, چاہے اس کا سامان کی مد میں ہوا, چاہے اس کا انفراسٹرکچر ہوا. کیا آپ کو کسی اور پرائیویٹ سوسائٹی کے مالکان کا یہ نظر آیا؟ یا یہ اتنے جو ہمدرد ہیں, سیلاب تو ملتان میں بھی ہے, جھنگ میں بھی ہے, وزیر آباد کے اندر بھی ہے, پورے پنجاب کے اندر ہیں, تو جائیں جا کے کسی کی داد رسی کریں, کسی کو کھانے ہی دے دیں, کسی کو دوائیاں پرووائڈ کر دیں, کسی کے کیمپ لگا دیں جا کے وہاں پر میڈیکل. مگر سیاست برائے تنقید کے ان لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا. تباہ کر لی عمران خان نے اپنی جماعت کو اور اپنی پارٹی کو. اور آج بھی یہ لوگ وہی کہ ہم تنقید کریں گے, گالم گلوچ کی سیاست کریں گے, تو شاید عمران خان صاحب ان کو اپوزیشن لیڈر بنائے گا. تو شاید میرا خیال معین قریشی صاحب کا یہ کوئی خواب و خیال ہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی کے فلور کے اوپر آواز اٹھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو اسمبلی کے فلور پہ آپ آواز اٹھائیں گے, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی اس کا جواب دوں گا. ہم نے روڈا نے جب ہم نے اپنے نقشے پیش کیے, ہم نے اپنے پلان دیے, ہم نے تو 3 سال گورنمنٹ کے اندر نہیں رہے. علیم خان صاحب سینئر وزیر تھے, چھوڑ دیے. اسلم اقبال صاحب ہاؤسنگ کے منسٹر تھے, انہوں نے بتائیں تو صحیح کہ روڈا کے خلاف بھائی, یا ایل ڈی میں جب ہم لوگ تھے آپ نے کیا ایکشن لیا تھا؟ آپ نے جو روڈا کا ایل ڈی اے کا ماسٹر پلان لیا, آپ نے جب آپ نے جو ایل ڈی اے کا اس وقت ماسٹر پلان پاس کیا, جہاں پر آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی, اربوں روپے لیے, جس کو پہلے دن ہی جب وہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی گئی تو ہائی کورٹ نے اس کو ڈی سیٹیسفائیڈ کر دیا. تو اسلم اقبال صاحب جواب دیں نا اس کا. ہم تو وہاں پر موجود تھے, ہمارے نقشے بھی موجود تھے, ہر ایک چیز موجود تھی. کیوں نہیں آپ نے کہا کہ راوی کے بیڈ کے اوپر بن رہی ہے تو آپ نے ایکشن لینا ہے؟ آپ نے تو جو بند بن رہے تھے وہ بند باندھنے سے انکار کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم نے سیاست خدمت کے لیے کی ہے. ہمارے جوئے کے اڈے نہیں تھے, پولیس نے ہمارے گھروں پہ چھاپے مار کے جواری گرفتار نہیں کیے تھے, قبضے کی ایف آئی آریں نہیں تھیں. اسلم اقبال صاحب آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے اوپر تو جوئے کے پرچے ہیں, پہلے آپ ان کا تو جواب دے لیں. آ کے یہاں پر حوصلہ اور ہمت تو کریں. باقی لوگ بھی تو آپ کے, آج میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز, ڈاکٹر یاسمین راشد, یہ بھی تو جیلوں میں ہیں نا. آئیں آ کے آپ بھی یہاں پر پرچوں کا اور اس کا مقابلہ کریں. آپ جا کے چھپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک پورا ماسٹر پلان تھا, اور یہ پلان پچھلی گورنمنٹ کے اندر سبمٹ ہوا, پچھلی گورنمنٹ کے اندر منظوری ہوئی. آج 1.5 سال ہم حکومت کے اندر ہیں, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرتی تو آج شاید پارک ویو سیلاب کے اندر نہ ڈوبتی. ہم تو تب بھی ظلم کا شکار تھے, ہم آج بھی ظلم کا شکار ہیں. ہمیں تو حکومت نے مدد نہیں کی کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ہمارا بند بنا دیتی. حکومت اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر چل رہی ہے. ہم نے 1.25 ارب سے زائد رقم روڈا کو جمع کروائی ہے, جس پہ ٹرنک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارجز ہیں, جس پہ بند باندھنا روڈا کی ذمہ داری تھی. ہمارا صرف ان کے ساتھ ایک گلہ ہے کہ اگر وہ سائفن سے شروع کر رہے تھے تو وہ ایک اس کی دوسری ٹیم لگا کے چون کے ساتھ بھی شروع کر دیتے تو شاید آج اتنا نقصان نہ آتا. مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک آفت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آفت آئی ہے. تو جس خدا تعالیٰ نے اس مصیبت کو ڈالا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو نکالے گا. ہمارا ضمیر مطمئن ہے, اور ہم اپنے سوسائٹی کے ممبران کے اور خدا تعالیٰ کے آگے بھی سرخرو ہیں کہ ہم نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا. وہ جو بلاکس ڈیمیج ہوئے تھے, آپ جا کے دیکھیں, تمام بلاکوں سے پانی نکال دیا گیا ہے, تمام بلاکوں کی صفائی ہو رہی ہے, تمام بلاکوں کی بجلی بحال کر دی گئی ہے,
اور علیم خان ہی ہے, مجھے کوئی اور بھی تو بتائے کہ جس نے کہا کہ ان کے مینٹیننس کے اور ان کے بجلی کے جو کروڑوں کے بل ہے وہ پارک ویو انتظامیہ ادا کرے گی, وہ لوگ ادا نہیں کریں گے. وابڈا نے ہمیں بل نہیں چھوڑ دینے, واسطہ نے ہمیں بل نہیں چھوڑ دینے. حکومت میں ہے نا, سیلاب زدہ ہے, آفت زدہ علاقہ ہے, چھوڑ تو نہیں دیے. اور یہ علیم خان نے کروڑوں روپیہ چھوڑا ہے کہ یہ پیسے لوگ نہیں پے کریں گے, ان کی جگہ ہم پے کریں گے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نقصان پورا کریں گے. جس کے گھر کو یا گرے سٹرکچر کو جو نقصان پہنچے ہے وہ نقصان پورا کریں گے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو پارک ویو میں 1 کروڑ کا پلاٹ یا گھر 20 لاکھ کا مل رہا ہے, 10 لاکھ کا مل رہا ہے. آپ کوئی 2 گھروں کی یا 2 پلاٹوں کی نشاندہی تو کر دیں. کوئی شخص بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ بند مکمل ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو کہ ہے 5 سپتمبر ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساروں کو اگلے مہینے لے کے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ روڈا تو جو بند بنائے گی. پارک ویو کی جو انتظامیہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے جو تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر کا بند بنتا ہے وہ ہم لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت بند بنائیں گے. جی بالکل, ہم پیکا ایکٹ لگ چکا ہوا ہے, قانون کا حصہ بن چکا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی, ہم بالکل ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ہم بالکل ڈیفرمیشن کے کیسز کریں گے. اب بھی ہماری پریورٹی ہے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر بحال کرنا, لوگوں کو دوبارہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی رہائش کا دینا. بتی بحال کرنا ڈینگی کا موسم ہے کہ وہ گندا پانی نکلے, وہ جو چکنی مٹی آئی ہے وہ نکلے, لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو جائیں. ہم خدمت کی سیاست کر رہے ہیں, ہم نے اپنے کوئی ویوز نہیں بڑھانے ہیں, ہم نے کو اپنے لائکس نہیں بڑھانے, ہم نے اپنے فالوورز نہیں بڑھانے. اس وقت تو ہے کہ ٹیگ پارک ویو اور علیم خان کو کرو, اس سے اچھا انسان ہے جسے شاید کوئی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتا, آج وہ بھی یوٹیوبر بنا اور اپنا موبائل پکڑ کے وہ وہاں پہ آ کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. دوبارہ ان کے گھروں میں جا کے ان کی رہائش کا دینا. بتی بحال کرنا ڈینگی کا موسم ہے کہ وہ گندا پانی نکلے, وہ جو چکنی مٹی آئی ہے وہ نکلے, لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو جائیں. ہم خدمت کی سیاست کر رہے ہیں, ہم نے اپنے کوئی ویوز نہیں بڑھانے ہیں, ہم نے کو اپنے لائکس نہیں بڑھانے, ہم نے اپنے فالوورز نہیں بڑھانے. اس وقت تو ہے کہ ٹیگ پارک ویو اور علیم خان کو کرو, اس سے اچھا انسان ہے جسے شاید کوئی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتا, آج وہ بھی یوٹیوبر بنا اور اپنا موبائل پکڑ کے وہ وہاں پہ آ کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کر رہا ہے. اور آدھے سے زیادہ لوگ بھی وہیں پہ رہتے ہیں. وہ شرم نہیں آتی کہ جس جگہ پہ رہتے ہیں اور جس جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں, جس سے خیر ملتی ہے, وہ اپنے ویوز اور وی لاگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم یہ ایک دفعہ ری انسٹیٹ کر دیں, لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر ان کو بحال کر دیں. پارک یہ میکسیمم اور کوئی 2-4 دن لگیں گے. کل ہم عید میلاد النبی کا نہ صرف کیک کاٹ رہے ہیں, وہاں پہ جشن عید میلاد النبی ہے, یوم دفاع ہے, 6 ستمبر کا دن ہے, پورے پاکستانی قوم کا معیار بلند ہوا ہے. ہم نہ صرف فوج کے ساتھ یوم دفاع کریں گے, وہاں پر ہم عید میلاد النبی کا کیک بھی کاٹیں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو پارک ویو کی رونقیں, پارک ویو کی رہائش کیسے ہے. یہ باقی جگہوں پہ بھی تو بتائیں کہ جو باقی سوسائٹیز ڈوبی ہیں وہاں پر کسی نے خیال کیا ہے. یہ جو تنقید برائے تعمیر کر رہے ہیں, یہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں, یہ علیم خان کے اب شہر سے باہر نکل ہیں. یہ لوگوں کے لیے سوچیں. مگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے جس کو عزت دی ہوتی ہے نا, لوگ نام بھی اسی کا لیتے ہیں.
نہیں میں نہیں، اس میں ہم روڈا کے خلاف تو کیس نہیں کریں گے. روڈا کی ذمہ داری تھی جو اس نے بند بنانا تھا. ہمیں تو گورنمنٹ نے کہا گیا کہ آپ یہ فارمیلٹیز پوری کریں. ہمیں روڈا نے ایک پلان بنا کے دیا، ایک روڈا نے مارکنگ کی کہ آپ کی سوسائٹی اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے. ہم آپ کا یہ ماسٹر پلان پاس کر رہے ہیں اور آپ نے اس کے اندر رہنا ہے. ہم اس کے باہر سے اگر کوئی زمینیں لینا چاہ بھی رہے تھے تو روڈا کی مارکنگ کے بعد ہم نے وہ چھوڑ دیں. تو جب ایک گورنمنٹ کی انتظامیہ نے کہہ دیا کہ ہماری ذمہ داری ہم بنائیں گے تو یہ پھر ان کی ذمہ داری تھی. جہاں سے ہماری ذمہ داری تھی ہم نے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. تو جہاں پر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اور ایک اور بات کہ ایک آفت تھی، ضرور آئی، نقصان ہوا ہے، نو ڈاؤٹ ممبرانز کا نقصان ہوا ہے، جو سوسائٹی کے لوگ رہ رہے تھے ان کا نقصان ہوا ہے. اس کے لحاظ سے جو مالکان ہیں نقصان ان کا بھی تو ہوا ہے نا. میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو آپ روڈا کی کہہ رہے ہیں. میں علن اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ آج سارا میڈیا یہاں پر موجود ہے کہ پارک ویو سٹی کے حوالے سے میں اپنے تمام ممبران کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا یہ ان کی اور ہماری زندگی کا آخری سیلاب تھا جو پارک ویو کے اندر داخل ہوا تھا.